کچھ عرصہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب شریعت خدا نے دی تو یہ عید جو ہے یہ اس کو شریعت کے طور پر اس میں ایڈ کر دیا گیا. یہ شریعت کا ایک حصہ جو ہے یہ عیدیں بن گئی. میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب. ابھی اگر آپ اس کا 22 باب دیکھیں, 22 باب کیا ہے؟ شریعت کی کچھ باتیں یہاں پہ لکھی ہیں کہ آپ نے کوئی اگر بیل چرا لے تو اس کا کیا ہے, کوئی ذبح کر دے تو کیا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی تیرے پاس اپنی قوم کو نہ کوسنا, اپنے درندے جو ہیں وہ پھاڑے ہوئے جانور کو نہ کھانا وغیرہ وغیرہ, یہ تمام شریعت کی باتیں ہیں. اور اس کے بعد 23ویں باب کی جو شریعت کی باتیں چل رہی ہیں انہی کے اندر ہمیں نظر آئے گا 14ویں آیت. پڑھیں جی. تو سال بھر میں 3 بار میرے لیے عید منانا, عید فطیر کو منانا, اس میں میرے حکم کے مطابق ابیب مہینے کے مقررہ وقت پر 7 دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا, کیونکہ اسی مہینے میں تم مصر سے نکلا تھا. بس جی, اب دیکھیں غور سے, عید کے ساتھ کس بات کا ذکر آیا ہے یہاں پہ؟ اب عید فصح نہیں کہا بلکہ عید فطیر کہا ہے. اب عید فطیر جو ہے یہ دونوں عیدیں جو ہیں, یہ عید فطیر اور فصح کی عید جو ہے دونوں بے شک ایک عید ان کو کہا گیا ہے, لیکن یہ بنیادی طور پر 2 عیدیں ہیں. ایک عید جو ہے وہ عید فصح جو ہے پہلے دن جب برہ ذبح کیا جاتا, اور اس کے بعد پھر 6 دن تک جو ہے وہ 7 دن تک جو بے خمیری روٹی کھائی جاتی. تو یہ تمام وقت جو ہے یہ کیا کہلاتا تھا؟ عید فطیر جو ہے وہ کہلاتا تھا. یہ ٹائم, ٹوٹل جو ٹائم ہے اس کو عید فطیر جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے. اور یہاں پہ خدا نے اس کا مقصد کیا بتایا کہ کیوں تم نے منانی ہے؟ کیونکہ اسی مہینے میں تو مصر سے نکلا تھا. بار بار یاد رکھیں کہ عید فصح کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ ملک مصر سے نکلنے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ جب تیرے کھیت میں کسی تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید ماننا, اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید ماننا, اور سال میں 3 مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خداوند خدا کے آگے حاضر ہوا کریں. تو اب یہاں پہ ایک اور ساتھ میں چیز ہمیں نظر آتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ خدا نے یہی نہیں کہا کہ اس عید کو منانا ہے, بلکہ جس جگہ کو مقرر کرے گا خداوند وہاں پہ فصح کھانی ہے, اور اس کے ساتھ جتنے بھی مرد ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ وہاں پہ حاضر ہوں 3 دفعہ سال کے اندر جو ہیں ان عیدوں کو منانے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے وقت میں جتنے بھی لوگ بڑی بڑی دور رہتے تھے, آپ کو یاد ہوگا عید پینتیکوسٹ کے دن تقریباً 13 کنٹریز کے نام جو ہیں وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, جو کہ مختلف جگہوں سے جو ہیں مختلف ممالک سے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے تھے عید فصح منانے کے لیے, اور عید فصح عید فطیر منانے کے لیے, پہلے پھلوں کی عید منانے کے لیے, اور اس کے بعد پھر 50 دن کے بعد جب عید پینتیکوسٹ ہوتی تھی تو اس میں بھی ضرور تھا کہ وہ اس عید کے اندر موجود جو ہیں وہ رہیں. اور یہی وجہ تھی کہ لوگ بڑی دور دور سے جو ہیں وہ سفر کر کے 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے جو ہیں وہ وہاں پہ آ جاتے تھے اور اپنے خیمے لگا لیتے تھے, اور عید فصح کا جو ہے وہ انتظار کرتے تھے تاکہ جب عید فصح ہوگی تو اس کو منایا جا سکے. تو ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ عید فصح کے موقع پر آتے ہیں. اور آگے ہم جگہ دیکھیں گے کہ خدا نے کیوں یہ اسپیشل جو ہے یہ ٹائم چنا جس میں لوگ جو ہے بڑی بڑی دور سے آتے تھے, کیونکہ ضروری بات تھی کہ خدا یسوع مسیح کی خبر, اس کا میسج اور جو کچھ خدا یسوع مسیح نے کیا تھا وہ پوری دنیا تک جو ہے وہ جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ عید پینتیکوسٹ تک جو ہے وہاں پہ لوگ موجود تھے, لاکھوں کے حساب سے لوگ موجود تھے. اور جب پہلا میسج پترس نے جو ہے وہ دیا, چھوٹا سا میسج دیا, تو 3000 لوگ جو ہیں انہوں نے خدا یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا, نجات پائی انہوں نے. اور پھر یہ لوگ جو ڈیفرنٹ کنٹریز سے آئے تھے یہ خدا یسوع مسیح کے اس پیغام کو لے کر, نجات کے پیغام کو لے کر اپنے اپنے کنٹریز کو چلے گئے اور وہاں پہ خدا یسوع مسیح کی منادی جو ہے وہ کرنا شروع کی. تو اس کا پرپس یہ تھا کہ اسپیشل یہ وقت یہ مقرر جو کیا گیا تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کو دیکھ سکیں, اس واقعے کو سمجھ سکیں, اور اس کے بعد اس پر ایمان لا کر وہ اس کو آگے جو ہے وہ پھیلا سکیں. اب خدا یسوع مسیح کے وقت تک جو ہے وہ عید فصح منانے کا طریقہ جو ہے یا اس کا جو اصل طریقہ جو ریکارڈ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے, بلکہ بہت سارے کتابیں, بہت سارے سسٹم جو ہیں وہ اس میں اگر ڈھونڈا جائے تو شاید کچھ چیزیں ہمیں صرف نظر آتی ہیں, لیکن ایگزیکٹ کس طریقے سے فصح جو ہے وہ منائی جاتی تھی. لیکن اس کے اندر یاد رکھیں کہ جو
उसके बुनियादी एलिमेंट्स थे वो हमेशा वही रहे। और बुनियादी एलिमेंट्स क्या थे? नंबर एक, सिर्फ बनी इस्राएल कौम खाए, कोई भी इसमें से अजनबी ना खाने पाए, बल्कि खाना चाहता तो क्या करे, वो खतना जो है वो कराए और तभी वो इसको खा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसको एग्जैक्ट वही तारीख में जो है बर्रा ज़बह किया जाए, उसको शाम से पहले पहले जो है वो खाया जाए और उसके बाद उसको बाकी जो है इसका उसका जला दिया जाए हिस्सा, और उसको कड़वे साग पात के साथ खाया जाए, बेखमरी रोटी के साथ जो है खाया जाए, और उसके बाद 7 दिन तक जो है वो बेखमरी रोटियां जो है वो खाई जाएं। तो ये बुनियादी चीजें थी जो कि ईद फसा में इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन खुदा यीशु मसीह के आने के वक्त तक जो है वो रबियों ने बेशुमार जो है चीजें शायद इसमें ऐड कर दी, इसमें बना दी, और इसको बाकायदा तौर पर एक सिस्टम में ले आए। और वो सिस्टम इस तरह से था कि तमाम लोग जो है वो अपना बर्रा जो है वो खरीदें, और रबियों ने यहां तक कह दिया कि जी सिर्फ आप बर्रा ला सकते हैं, कोई और चीज नहीं ला सकते हैं। तो बर्रा जो है वो जब लेकर आते थे उसको, तो उसके बाद उस बर्रे को जो है उसको वो चेक करते थे, उसको वो स्टैम्प करते थे, और उसके बाद वो उसको सर्टिफाई कर देते कि क्या ये इसको आप ले आ सकते हैं, ये ओके है। और उसके बाद जब ईद फसा करने का टाइम आता तो ये तकरीबन 3 बजे जो है ये ज़िबा करने का अमल शुरू होता, जहां पे 3 ग्रुप जो है वो अपने अपने बर्रे जो है वो लेकर आते, और उस वक्त लावी जो थे वो उनको ज़िबा करते, और जो काहन होते थे वो 2 कितारों में जो है वो काहन जो है वो खड़े होते, एक के हाथ में सोने के जो है वो प्याले होते और दूसरे के चांदी के प्याले जो है उसके हाथों में होते थे। और जैसे जैसे बर्रा ज़िबा होता जाता वो उसके खून को प्यालों में भरते, और वो प्याले जो है वो आगे 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 जो है वो देते जाते उनको, और इस तरह से वो उनको कुर्बान गाह के नीचे जो है उनको उंडेलता जाता या उसको कुर्बान गाह पे चढ़ाता जाता। और इस तरह से एक ग्रुप होने के बाद खत्म, दूसरा ग्रुप होने के बाद तीसरा खत्म होने के बाद, और इस दौरान में जो है बाकायदा तौर पर जो है ज़बूर 113 से लेके ज़बूर 118 तक जो है वो बाकायदा तौर पर कंटिन्यूसली जो है वो साजों के साथ जो है इन ज़बूरों को जो है वो गाया जाता। ज़बूर 113 से लेकर ज़बूर 118 तक, जिसे हलल कहते हैं या हमद कहते हैं, जिसे उर्दू में आप कह सकते हैं, हमद कह सकते हैं, तो ये गाया जाता था कंटिन्यूसली। और फिर उसके बाद उसको लोग जो है वो वहाँ पे उसको भुना जाता, उनको बकरों को, और उनको बाद लोग अपने घरों में उनको ले जा सकते थे। तो कुछ सिस्टम जो है वक्त के साथ साथ चेंज होते रहे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, ऐसा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आज के मॉडर्न दौर में जो है वो इसका सिस्टम बिल्कुल जो है वो यहूदियों ने तब्दील कर दिया है। और यहूदी जो है वो आज इस दिन को जो है वो मनाते हैं, लेकिन किसकी याद में मनाते हैं? वो यहूदी मनाते हैं उसी दिन की याद में कि जिस दिन वो मुल्क मिस्र से बाहर निकले थे। और उसका तरीकाकार एग्जैक्टली वही है, लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियां जो हैं वो कर दी गई हैं, और वो तब्दीलियां जो हैं वो रबियों ने की हैं या दूसरे उनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वो की हैं। और आज के दौर में जो है वो बाकायदा तौर पर इसका एहतमाम जो किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि आज उसके अंदर बर्रा जो है वो गायब है। क्योंकि बर्रा जो है वो सिर्फ जो है वो कहां पर ज़िबा किया जा सकता है? यरूशलेम के अंदर। यरूशलेम है नहीं, यरूशलेम नहीं है तो बर्रा नहीं है, बर्रा वहां पे ज़िबा नहीं है तो बर्रे का कोई तस्वर नहीं है। तो आज वो मनाते हैं फसा को, लेकिन बगैर बर्रे के। तो उसकी जगह पे उन्होंने आज का जो मॉडर्न दौर है उसमें पूरी जो है वो ईद फसा का जो है सिस्टम जब बनाया जाता है, घर के लोग वहां पे जमा होते हैं, और उसके बाद वहां पे शायद कुछ मेहमान भी जमा हो सकते हैं। जैसे लिखा ना कि अगर एक खानदान के लिए काफी ना हो तो दूसरे खानदान भी आ जाए, तो कुछ खानदान वहां पे जमा होते हैं। और उसके बाद तरीकाकार उसका ऐसा है कि स्पेशल एक जो खाना है जो कि एक प्लेट तैयार की जाती है जिसको सदर प्लेट कहते हैं। सदर लफ्ज इब्रानी ज़बान का लफ्ज है सिदर, इसका मतलब है तरतीब या अरेंजमेंट, इसे कहते हैं सिदर। तो सदर प्लेट जो है वो सदर, इसको पूरे सेरेमनी को सदर कहते हैं। और फिर उसके बाद जो जिसके अंदर वो रखी जाती हैं चीजें उनको सदर प्लेट कहते हैं। अगर आप दिखा सकते हैं भाई जरा थोड़ी सदर प्लेट तो अच्छा होगा। तो सदर प्लेट जो है उसके 6 हिस्से हैं, उसके बुनियादी तौर पर 6 हिस्से हैं, और 6 हिस्सों के अंदर जो है वो ये 6 हिस्से हैं इसके सदर प्लेट के, और इसके अंदर 6 हिस्से जो है इनके अंदर 6 चीजें हैं। नेक्स्ट, ये 6 चीजें जो है इसके अंदर 6 चीजें, एक हड्डी होती है
یا ایک ٹکڑا ہوتا ہے ہڈی کا عموماً ہوتا ہے, اور اگر یہ گوشت مٹن وغیرہ نہ ہو تو یہ جو مرغی کی گردن ہوتی ہے وہ اور اس کا تھوڑا سا پیچھے کا حصہ جو ہے بعض اوقات وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک وہ ہے, اس کے بعد ایک انڈا ہوتا ہے جو کہ ابلا ہوا انڈا ہوتا ہے, ہارڈ ابلا ہوا انڈا ہوتا ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ نمک والا پانی ہے, ایک پیالے کے اندر جو ہے وہ پانی ہے نمک کا. اس کے بعد ہری کچھ بھی چیزیں جو ہو سکتی ہیں, جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھنیا پودینہ جس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ سیب اور نٹس, ان کو کرش کر کے اور ان میں تھوڑا ہنی بھی ڈالتے ہیں اور اس کا ایک بناتے ہیں, پیسٹ بناتے ہیں, اور ایک وہ پیسٹ رکھی جاتی ہے. اور پھر اگلی جگہ پہ مولی یا سلری جو بھی کڑوی چیز ہو اس کو کڑوا ساگ پات کے سمبل کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد 4 پیالے جو ہیں وہ فسح کے لیے استعمال کی جاتے ہیں, جو کہ مختلف ٹائم پر جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ہم اس کی تفصیل میں جا سکیں. اب یہ ماڈرن زمانے کے اندر یہ سیزر پلیٹ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور اس میں جو ہڈی استعمال کی جاتی ہے یا جو گوشت کا ٹکڑا استعمال کیا جاتا ہے, یا بیسیکلی گوشت نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کا دست بازو ہے جو ہمیں ملک مصر سے باہر نکال لایا. یہ خدا کا بازور ہاتھ ہے جو ہمیں وہاں سے نکال لایا ہے. انڈا جو ہے یہ معلوم نہیں یہ ماڈرن کوئی ایڈیشن ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, کیا آیا ہے, لیکن یہ حقیقی طور پر یہ نہیں تھا, اور یہ خدا یسوع مسیح کے زمانے تک بھی یہ انڈا اس میں شامل نہیں تھا. اس لیے کچھ رسومات ٹریڈیشن اس میں جمع ہو گیا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جس طرح سے انڈا جو ہے وہ جب مر جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کے اندر سے ایک نئی زندگی جو ہے وہ نکلتی ہے. تو یہ اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ مصر کے اندر وہ پس گئے, مر گئے, لیکن خدا نے انہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دیا. اس کے بعد جو ہے یہ نمک والا پانی جو ہے یہ اس بات کا نشان ہے کہ ہم نے وہاں پہ آنسو, ہم نے ملک مصر کے اندر ہم نے آنسو بہائے تھے, جو کہ خدا نے ہمارے پونچھ دیے اور ہمیں وہاں سے اس نے باہر نکال لیا. ہری سبزی ساگ پات, وہاں پہ ایک کڑوا ساگ پات جو ہے وہ تو ظاہر آتا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ کڑوا ساگ پات جو ہے وہ استعمال کرنا, لیکن ہری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی طرف ظاہر کرتی ہیں کہ زندگی کی طرف ظاہر کرتی ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی جو ہے بخشی ہے. ہریالی کس بات کو ظاہر کرتی ہے, زندگی کو ظاہر کرتی ہے, اور اس طرح سے یہ ہمیں خدا نے نئی زندگی جو ہے وہ دی ہے. اور وہ جو بیچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایپل اور نٹس جو کرش کیے گئے ہیں اور اس کا بنایا گیا ہے, یہ اس بات کا نشان ہے کہ ہمیں جب ہم اینٹیں بناتے تھے ملک مصر کے اندر تو ہمیں وہاں پہ جو ہے اینٹیں بنانے کے لیے ہمیں بھوس نہیں ملتا تھا, اور ہم نے یہ بنا کے یہ جو مسالہ بنا کے ہم لوگوں نے وہاں پہ کام کمپلیٹ کیا, ہم نے محنت کی, اور یہ اس بات کی نشانی ہے. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, ایک ہی بات کی طرف, ملک مصر کی غلامی سے آزادی. تو آج تک جو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ جب عید فصح مناتے ہیں تو کیسے مناتے ہیں, ملک مصر سے غلامی سے نکلنے کی یادگار, میموریل ہے اس بات کی کہ ہم اس کو کس طرح سے منائیں. اس کے بعد اس کا ایک اسپیشل طریقہ ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جب میز جو ہے وہ لگا دیا, میں بڑی تیزی کے ساتھ چلوں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب تمام میز لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھتا ہے, سارے بچے جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں, گھر والے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سب کے ہاتھ جو ہے وہ دلانے کی رسم ادا کرتا ہے. اس کے بعد کھانا جو ہے وہ لایا جاتا ہے, اس کے بعد ایک پیالہ جو ہے مے کا ایک پیالہ جو ہے وہ سب جو ہے اس میں سے پیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تمام جتنا بھی وہ کھانا ہے دوبارہ واپس ہٹا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ہم یہ رات کیوں منا رہے ہیں, باقی ہم نے کبھی نہیں یہ منائی ہے, آج ہم کیوں منا رہے ہیں. اور پھر باپ جو ہے وہ اس کو پوری سٹوری سناتا ہے کہ ہم ملک مصر سے کس طرح سے باہر نکلے تھے, خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, اور خدا نے ہمارے کیسی مدد کی تھی. اور پھر وہ تمام چیزیں پوچھتا ہے کہ ہم آج یہ اسپیشل کیوں ہم کھا رہے ہیں سارا کچھ. وہ بتاتا ہے کہ خدا نے ہمیں کہا تھا کہ یہ تم کرنا. تو یہ ایگزیکٹلی کلام کے مطابق ہے, کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جب تمہارے بچے پوچھے تو ان کو تم بتانا کہ تم کیوں وہاں سے, تمہیں خدا نے کیسے باہر نکالا تھا. ایگزیکٹلی. اس کے بعد واپس کھانا لایا جاتا ہے, اس کے بعد وہ
کھانا کھایا جاتا ہے. اس کا مختلف طریقہ کار بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. پھر دوسرا کپ لیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر روٹی توڑی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر تیسرا کپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر چوتھا کپ ہوتا ہے, جو کہ عموماً ایک کپ جو ہے وہ خالی وہ رکھا جاتا ہے. اور پھر بچہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایلیا جو ہے وہ آج آئے گا, اور جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے تو ایلیا آئے گا آج. تو وہ باہر کہتے ہیں بچے کو, جو دیکھو شاید آ گیا وہ آج آ جائے. تو بچہ جو ہے وہ باہر جاتا ہے, جا کر وہ دروازہ کھولتا ہے, لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. تو سب کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, نیکسٹ ایئر, اس سال نہیں تو نیکسٹ ایئر آئے گا. تو وہ ایک کپ جو ہے وہ آخر میں اس کو ایلیجا کا کپ کہتے ہیں, اسپیشل اس کے اوپر ڈیکوریشن کی ہوتی ہے, اور اس کو وہ ایلیا کا کپ جو ہے وہ کہتے ہیں. اور انتظار کر رہے ہیں کہ ایلیا ایک دن آئے گا اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو پیے گا. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا تم ایلیا کا انتظار کر رہے ہو, ایلیا تو آ چکا. وہ کون تھا ایلیا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا, اس کی روح میں جو ہے وہ آیا, اور بائبل ہمیں کلیئر بتاتی ہے. لیکن بنی اسرائیل قوم آج تک جو ہے وہ ایلیا کا انتظار کر رہے ہیں, یہ اس کی رسم میں, فسح کی رسم میں. تو میں آج کو بتا رہا ہوں جو آج کے دور میں جو ہے کیسے اس کو منایا جاتا ہے, کیا اس میں یاد کیا جاتا ہے, کس کو منایا جاتا ہے. خدا یسوع مسیح کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے, خدا یسوع مسیح کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. ہم اس کو جب جانتے ہیں تو صرف اس لیے جانتے ہیں کیونکہ فسح کے دن خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مصلوب ہوا تھا. لیکن یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل قوم کے لیے کوئی تصور نہیں ہے اس کا, مسیح کا اس کے اندر. ان کے پاس ایک ہی تصور ہے. میں نے آپ کو بائبل میں سے ہزاروں والے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ بنی اسرائیل قوم اس کو منا رہے تھے. بے شمار کتابیں ہیں جن کے بارے میں یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ جائے گی. اب جب خدا یسوع مسیح نے جب فسح کا وقت آیا تو خدا یسوع مسیح جب منائی ہے عید فسح, تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس فسح کو جو ہے وہ انہوں نے کیسے منایا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, شاید ہم ان کو واپس ہم دیکھ سکیں گے. میرے ساتھ دیکھیں متی رسول کی محفل لکھی گئی انجیل, اس کا 26واں باب اور اس کی 17 آیت, جلدی سے پڑھیں گے جی. اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے, میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا. اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا. جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا, اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا. بس جی, اب یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا یسوع نے عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پہ جم جا کے تیاری کرو. انہوں نے تیاری وہاں پہ کی ہے, اور اس کے بعد لکھا ہے کہ مسیح خدا نے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پہ عید فسح جو ہے وہ کھائی. اس طرح سے باقی دونوں جو ہیں وہ اناجیل میں, جو کہ مرکز کی انجیل میں بھی ایگزیکٹلی یہی لکھا ہے, اور پھر لوکا کی انجیل میں بھی یہ اسی طرح سے ایگزیکٹلی لکھا ہے. تو خدا یسوع مسیح نے عید فسح جو ہے وہ کھائی. لیکن اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے جب وہ گیت گا کر چلے گئے گتسمنی کے باغ میں, اور وہاں پہ گتسمنی کے باغ کے اندر خدا یسوع مسیح کو جو ہے پکڑنے کے لیے آ گئے, اور انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو پھر وہ لے گئے, اور وہاں پہ خدا یسوع مسیح پر عدالت ہوئی. اور پھر نیکسٹ ڈے اس کو خدا یسوع مسیح کو دوپہر کو جو ہے وہ مصلوب کر دیا گیا, اور 3 بجے اس نے چلا کر اس نے جان دے دی. اب اگر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس سے پہلے ایک دن پہلے خدا یسوع مسیح نے وہ کھائی ہے, فسح کھائی ہے, تو پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اگلے دن جو ہے مصلوب ہوا ہے, تو پھر فسح بھی مصلوب نہیں ہوا. لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فسح والے دن مصلوب ہوا. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب, اور اس کی پڑھیں گے جی, جلدی سے پڑھتے جائیں, اس کی 28ویں آیت پڑھ لیں جی. پھر وہ یسوع کو کائفہ کے پاس کلا کو لے گئے, اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود کلا میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں. پس پلاطس بس جی, اب بات یہ ہے کہ اگر وہ فسح کھانے کے لیے تیار تھے تو پھر وہ فسح کا دن اس دن تھا جس دن خدا یسوع مسیح مصلوب ہوئے. 3 بجے تب تمام بنی اسرائیل قوم جو ہے ہیکل کے اندر قربانیاں دی جا رہی تھیں, اس وقت خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مصلوب کیے گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ شام کو فسح ہونے والے تھے. پھر خدا یسوع مسیح نے کون سی فسح کھا لی شام کو؟ تو یہ کوشچن ہے, اس کا میں ابھی کو جواب نہیں دوں گا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن یہ
بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں کہ بہت سارے تھیولوجینز جو ہیں وہ مختلف خیال آرا رکھتے ہیں. بہت سارے جو تھیولوجینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس دن فسح نہیں کھائی تھی، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے فسح کی تیاری کا حکم ضرور دیا. انہوں نے تیاری جا کے کر لی، جو کہ نیکسٹ ڈے خداوند یسوع مسیح جا کے کھانے والے تھے. اور خداوند یسوع مسیح نے عام کھانا اس دن کھایا تھا، جو کہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فسح کھانے بیٹھے تھے، بلکہ لکھا ہے کہ کھانا کھانا بیٹھے تھے. پھر اگر اس کو دیکھا جائے تو لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے یہ بڑی آرزو تھی کہ یہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر میں فسح کھاؤں. پھر اس کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ تو بہت سارے کوسچنز ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جن کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. میں آپ میں کنفیوژن نہیں ڈالنا چاہتا، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس عید فسح پر جو ہے وہ کیا کیا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے عید ایک دن پہلے منائی یا بعد میں منائی یا کیا کیا اور وہ دن کب تھا یا کیا تھا. ہمیں یہ کہ مسیح خداوند نے اس عید میں کیا کیا اور ہمارے لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے. تینوں اناجیل جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل جو ہیں، یہ تینوں جو ہیں اس واقعے کو بڑا مختصر بیان کرتے ہیں. جب وہ کھانا بیٹھے، کھانا انہوں نے کھایا ہے اور اس وقت خداوند یسوع مسیح نے روٹی لی، توڑی، اسے برکت دی اور کہا کہ یہ لو، یہ میرا بدن ہے جو کہ تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے شیرہ لیا، اس کو برکت دی اور کہا کہ یہ لو، یہ میرا وہ خون ہے جو بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گتسمنی کے باغ میں جاتے ہیں، پکڑائے جاتے ہیں اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اور اگلے دن جو ہے وہ مصلوب کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں صرف اتنا نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس دن ایک اسپیشل جو ہے وہ انہوں نے ٹائم شروع کیا ہے، ایک اسپیشل جو ہے انہوں نے ریولیوشن انہوں نے دیا ہے. اور وہ نیا جو ریولیوشن ہے وہ کیا ہے کہ عید فسح جو ہے وہ کیا ہے اور میں کون ہوں. خداوند یسوع مسیح نے اس تمام وقت میں، ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، اس تمام وقت میں خداوند یسوع مسیح نے کسی جگہ پر بھی نہ برے کا ذکر کیا ہے نہ کسی اور چیز کا ذکر کیا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس تمام وقت میں جو ہے انہوں نے بالکل ایک علیحدہ قسم کی ٹیچنگ انہوں نے دی ہے، جو کہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ٹیچنگ دی ہے. اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ ایک نیا پرپس ہمیں دیا ہے، نیا سسٹم دیا ہے کہ آج کے بعد جو ہے یہ میں تمہارے ساتھ ایک نیا عہد جو ہے وہ باندھتا ہوں، اور وہ عہد جو ہے وہ میرے خون کے ساتھ ہے عہد. اب یاد رکھیں کہ فسح کا برہ جو تھا، فسح کا برہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی کے لیے، خون بہانے کے لیے نہیں تھا. کس کے لیے تھا؟ صرف وہ آزادی کے لیے تھا. وہاں سے گناہوں کی معافی کے لیے وہ برے کا خون جو ہے وہ نہیں تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ لو، یہ میرا وہ خون ہے جو بتیروں کی گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. ایک بڑا ڈیفرنٹ یہ تھا کہ یہ میں وہ برہ مجھے یہ نہ بناؤ کہ وہ جو برہ جو تھا وہ تھا، بلکہ میں ایک نیا قسم کا برہ جو ہوں، میں وہ برہ ہوں جو کہ تمام دنیا کے گناہوں کے لیے ہے. اسی لیے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے خدا یسوع مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اس برے کو اگر ہم فسح کے برے کے ساتھ کبھی بھی نہ ملائیں، یاد رکھیں یہ فسح کا برہ نہیں ہے. یوحنا نے کس برے کا ذکر کیا تھا؟ اس نے اس برے کا ذکر کیا تھا جو کہ پرانے عہد نامے میں قربانی کی جاتی تھی سال میں ایک دفعہ، اور اس کا خون جو ہے وہ جا کر پاک مکان پر دیا جاتا تھا، جسے بنی اسرائیل قوم کے ایک سال کے لیے گناہ جو ہے وہ ڈھک دیے جاتے تھے. اور یہ برہ کیا کر رہا ہے؟ یہ برہ وہ برہ ہے جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. یہ برہ جو ہے یہ فسح کا برہ نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ برہ جو ہے یہ جہان کے گناہ اٹھا لے جانے والا برہ ہے. یہ برہ وہ برہ ہے جس کا خون جو ہے وہ گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا گیا ہے. اور اب میرے ساتھ جلدی سے دیکھیں، ہم 3-4 منٹ میں ختم کروں گا، باقی نیکسٹ ویک ہم دیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل. یوحنا کی انجیل جو ہے اس میں باقی تینوں اناجیل سے تھوڑا سا ہمیں ڈفرنٹ نظر آتا ہے. اور یہاں پہ 5 ابواب، 5 چیپٹر جو ہیں وہ عید فسح کے لیے لکھے گئے ہیں.
बाकी जगहों पे शायद थोड़ा सा हिस्सा है ईद फसह का, खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, कैसे मनाई, और उसके बाद खुदा यीशु मसीह मसलूब हो गए। लेकिन यूहन्ना की इंजील जो है वो बड़ी तफसील के साथ 5 चैप्टर जो है वो ईद फसह के बारे में लिखे गए हैं। और 13वें बाब की पहली आयत से ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर के बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह जो है, अगर हम ये समझें कि खुदा यीशु मसीह ने फसह का ये टाइम था, फसह खाई, तो खुदा यीशु मसीह ने किस तरह से ये खाई है। खुदा यीशु मसीह ने पहला काम जो किया है वो ये किया है कि उसने जब वो खाना खाने बैठे थे तो खुदा यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे और उन्होंने रुमाल लिया और उन्होंने शागिर्दों के पांव धोने शुरू किए। उन्होंने खुदा यीशु मसीह का पहला सबक जो है वो बर्रे के साथ नहीं है, ईद फसह के साथ नहीं है, बल्कि खुदा यीशु मसीह का पहला सबक है कि हमें किस तरह से हमें छोटा हमें बनना है। यह ईद फसह का अगर हम वक्त है उस वक्त की बात है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने हमें डिटेल के साथ बताया है कि इसका क्या पर्पस है। और खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा कि 13वीं आयत में, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ वैसे किया है तुम भी किया करो। तो पहली खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे ह्यूमिलिटी जो है बताई है, अपने आप को फरोतन करना, अपने आप को नीचा करना। और ये अपने शागिर्दों को सिखाया, अगर तुम में से कोई अव्वल होना चाहता है तो वो क्या करे, आखिर बने। जो बड़ा बनना चाहता है वो क्या करे, छोटा बने। तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने हमें एक ह्यूमिलिटी का सबक सिखाया, हमें फरोतनी का सबक सिखाया है इस इशारबानी के अंदर कि किस तरह से हमने करना है इसको। और यही वजह है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदा थे या खुदा है, लेकिन उसने इसके बावजूद भी उसने शागिर्दों के पांव जो है वो धोए हैं। और याद रखें कि मैं और आप जो है ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पांव धोते हैं तो हम अपने आप को मसीह की जगह पे रखते हैं और मसीह की जगह पे हम समझते हैं, जो कि नहीं मुमकिन है। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने आगे थोड़ा सा आगे जाकर खुदा यीशु मसीह ने जो है वो यहूदा इस्करियोती को जो है उन्होंने नवाला दिया और उसके साथ ही इब्लीस उसके अंदर समा गया और वो बाहर चला गया। और उसने जाकर जो है उसने यहूदियों को कहा कि हम उसे पकड़ सकते हैं, जो कि बाकी तीनों अनाजील में भी हमें ये वाकया नजर आता है। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने यहीं पे फसह के इस टाइम में खुदा यीशु मसीह ने कहा है 34वीं आयत में, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, मगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इसी मौका पर, इस फसह के मौका पर ही खुदा यीशु मसीह ने हमें एक नया हुक्म दिया है उसने। और वो हुक्म क्या है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने का। ये नई शरीयत मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि ये नए अहदनामे की शरीयत है जो खुदा यीशु मसीह ने हमें दी है। और ये कब दिया उसने, ईद फसह के मौका पर दिया। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने 14वां बाब खुदा यीशु मसीह ने बताया है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो खुदा यीशु मसीह ने इसी मौका पर खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया है कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। इसी जगह पर आगे जाकर खुदा यीशु मसीह ने यह कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसी जगह पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप तक नहीं जा सकता है। यही जगह है जहां पे खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाता हूं फिर वापस आऊंगा, दूसरा मददगार तुम्हारे लिए मैं भेजने वाला हूं। यही वो जगह है जहां खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो हम तुम्हारे साथ आकर सुकूनत करेंगे। यही वो जगह है जहां खुदा यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा दिल ना घबराए। तमाम चीजें ये किस वक्त कही है खुदा यीशु मसीह ने, उस फसह के मौका पर खुदा यीशु मसीह ने कही है। खुदा यीशु मसीह ने एक लंबी डिटेल दी है इस फसह के मौका पर कि ये फसह जो है ये सिर्फ वो बर्रा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें क्या नया सबक देना चाहता हूं, तुम ये सीखो। प्रेज गॉड। यही वो जगह है जहां पे खुदा यीशु मसीह ने तमाम बातें कही हैं। यही वो जगह है जहां खुदा यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो मैं तुझ में रहूंगा। यही वो जगह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि
मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है। यही वो जगह पे खुदा यीशु मसीह ने यह कहा कि दुनिया तुमसे दावत रखती है, वो मेरे साथ भी दावत रखती है। यही वो जगह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो मददगार आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप की तरफ से सादर होता है। और यही वो जगह जहाँ खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारा मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि रूह कुद्स आएगा तो वो दुनिया को गुनाह के बारे में, रास्तबाजी के बारे में, अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। यही वो जगह जहाँ खुदा यीशु मसीह ने तमाम बातें कही हैं। और यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने आखिरी दुआ जो है, जो कि 17 बाब में है, वो खुदा यीशु मसीह ने दुआ भी हमें कही है। उसमें खुदा यीशु मसीह ने एक लंबा मैसेज दिया है, जो कि हम नेक्स्ट वीक में हम सीखेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आता है। और इसके बाद फौरन बाद 18वें बाब की पहली आयत में लिखा है, यीशु ये बातें क्या कर अपने शागिर्दों के साथ कदरून के नाले के पार गया। वहाँ एक बाग था, उसमें वो उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। प्रेज़ गॉड। तो खुदा ने ज़िंदगी रखी तो हम इससे आगे सीखेंगे। मेरी कोशिश थी कि मैं इसको ख़त्म कर सकूँ, लेकिन हम इस तमाम बातों को हम देखेंगे, आराम के साथ समझ सकेंगे। लेकिन याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह से फसा मनाई है, हम उसको देखें, ना कि उस फसा को देखें जो कि बर्रे को मनाने के लिए की जाती है। गॉड ब्लेस यू।